الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں 10 محرم الحرام 61 ہجری مغرب کی نماز سے لے کے جو ابن زیاد کے دربار تک ہونے والے کچھ حالات و واقعات بیان کیے جائیں گے۔ جیسے ہی شام ہوئی، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، تو تمام اہل بیت اطہار کے ان مقدس نفوس نے نماز مغرب ادا کی۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا ایک خاتون پانی کا پیالہ لیے چھپتے چھپاتے آ رہی ہے۔ آ کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں انہوں نے سلام عرض کیا اور رونا شروع کر دیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ان سے پوچھا، بی بی آپ کون ہیں اور کیسے آئی ہیں؟ تو انہوں نے رو کر عرض کی کہ جناب میں جناب حر کی زوجہ ہوں، یہ پانی کا پیالہ لے کر آئی ہوں تاکہ 3 دن کے جو پیاسے بچے ہیں وہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ پانی کا پیالہ لیا اور جناب سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پانی کا پیالہ دیا اور دے کر فرمایا کہ سکینہ، یہ جناب حر کی زوجہ پانی لے کر آئی ہیں تاکہ 3 دن اور 3 راتوں کے بچے پیاسے ہیں، پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لیں۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نے پانی کو پیالہ لیا، میدان کربلا کی طرف چل دی۔ جب میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئی تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے بلا کر پوچھا، سکینہ کدھر جا رہی ہو؟ عرض کی پھپھو جان، آپ نے خود فرمایا کہ جو چھوٹے بچے پیاسے 3 دن اور 3 راتوں کے پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لیں، تو میں میدان کربلا کی طرف جا رہی ہوں کیونکہ میدان کربلا میں مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر سو رہا ہے، میں اسے پانی پلانے جا رہی ہوں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے سنا تو سینے سے لگا لیا۔ رات ڈلتی گئی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ رات کے وقت اپنے بھائی جان کے جسد اقدس کے پاس گئیں اور ان سے چمٹ کر رو رو کر فرمانے لگی، ہائے کاش آج کی یہ رات قیامت تک لمبی ہو جائے، نہ یہ رات ختم ہو نہ اپنے ویر سے میں جدا ہو سکوں۔ لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی وہ وصیت یاد آ گئی کہ جناب امام علی مقام نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو کی تھی کہ زینب، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری شہزادیوں کی حفاظت کرنا، خصوصاً میری سکینہ اور امام مسلم کی شہزادی کا خوب خیال رکھنا۔ وہ وصیت یاد آئی تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ واپس خیموں کی طرف تشریف لائیں تو کیا دیکھا کہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ خیموں والی جگہ پہ موجود نہیں تھی۔ آپ نے ادھر دیکھا لیکن سیدہ سکینہ نہ ملی تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ واپس میدان کربلا میں آئیں تو کیا دیکھا کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر وہاں پہ سو رہی تھی۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے جا کے اٹھا کے سینے سے لگایا اور خیموں کی طرف چلنے کو کہا۔ تو سیدہ سکینہ نے عرض کی، پھپھو جان آپ کو تو معلوم ہے کہ جب تک میں اپنے بابا جان کے سینے پہ اپنا سر نہ رکھوں مجھے نیند نہیں آتی، مجھے نیند بابا جان کے سینہ اقدس پہ سر رکھنے کے بعد آتی ہے۔ تو آپ کی پھپھو جان نے فرمایا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے، لیکن بیٹی تم تو قدموں میں سر رکھ کر سو رہی تھی۔ تو سیدہ سکینہ نے رو کر عرض کی، پھپھو جان میں سینے پر سر رکھنے گئی تھی لیکن میرے بابا جان کا سینہ تیروں سے بھرا ہوا تھا، وہاں پہ میں کیسے سر رکھتی، اس لیے میں نے قدموں پہ سر رکھا، مجھے نیند آ گئی۔ پھپھو جان اب مجھے یہاں سے نہ لے کے جائیں، میں اپنے بابا جان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بابا جان مجھے ذرا بتائیں ہمیں یہاں تنہا چھوڑ کر آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ بابا جان ان بے گور کفن لاشوں کو کون دفن کرے گا؟ بابا جان عابد بیمار کی دوائی کون لے کر آئے گا؟ ہمیں مدینہ منورہ کون پہنچائے گا؟ اور اگر میں مدینہ منورہ جب چلی گئی تو میری بہن سغرا نے جب مجھ سے پوچھا باپ اور بھائیوں کے بارے میں تو بابا جان میں کیا جواب دوں گی؟ بابا جان مجھے بتائیں ورنہ میں آپ کے قدموں کو نہیں چھوڑوں گی۔ اتنی باتیں کی تو امام علی مقام علیہ السلام کے گلوئے ناز سے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے بیٹی سغرا اور تم سب اللہ کے حوالے، صبر کرنا اور خاموشی سے سب تکالیف برداشت کرنا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے جناب سکینہ کو اٹھا کر خیموں والی جگہ پہ لے آئیں۔ اس طرح یہ رات گزر گئی، ان خیموں کا پہرا، ان مقدس نفوس کا پہرا، ان مقدس لاشوں کا پہرا جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے دیا۔ صبح ہو گئی
تو جب صبح کا وقت ہوا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جناب امام زین العابدین امام سجاد کو بلا کر کہا کہ بیٹا زین العابدین، کل فجر کے وقت اذان دینے والا تیرا ویر علی اکبر تھا، تیرے بابا حسین امامت کروانے والے تھے، مقتدیوں کے اندر جناب عباس تھے، قاسم تھے، اونو محمد تھے، آج ان میں سے کوئی نہیں۔ آج میرے بیٹے اذان بھی آپ نے پڑھنی ہے، جماعت بھی آپ نے کرانی ہے، اہل خیام آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ جیسے فجر کی نماز پڑھی گئی تو ان بدبختوں نے، شمر لعین اور اس کی فوج نے، ان سب مقدس نفوس کو انہوں نے قیدی بنا لیا۔ امام زین العابدین کی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پہنا دی گئیں، اور ان مقدس نفوس کو، اہل بیت اطہار کی ان مقدس خواتین کو اونٹوں پہ سوار کر لیا، اور شمر نے حکم دیا ان بے گور و کفن لاشوں کو یہیں پہ چھوڑ دیں اور ابن زیاد کے دربار کا رخ کریں۔ ان اونٹوں کی مہار امام زین العابدین کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی۔ اب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک جگہ پہ جو سر امام علی مقام تھا، جس کے پاس خولی اس کا نام تھا، یہ بدبخت کہتے جا رہے تھے کہ فتح یزید کی ہو گئی، فتح یزید کی ہو گئی، لیکن خدا کی قدرت کہہ رہی تھی فتح یزید کی نہیں بلکہ میرے شہید کی ہوئی ہے۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، اور خوشخبری اس کو دی جاتی جو کامیاب ہوتا ہے امتحان میں۔ قدرت کہہ رہی تھی اپنی ذرا نگاہیں، عبرت کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھو کہ سر تمہارے بلند ہیں، یہ میرے شہیدوں کے بلند ہیں، جن کے سر کٹنے کے بعد بھی بلند ہے، فتح تو ان کی ہوئی ہے۔ یہ آوازیں لگاتے جا رہے تھے ابن زیاد کی دربار کی طرف، کوفہ کے گورنر ہاؤس کی طرف، کہ جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور والا، اس کا نام خولی بدبخت تھا۔ اس کے ہاتھ سے اچانک وہ نیزہ چھوٹا اور زمین میں گڑ گیا۔ خولی نے بڑی کوشش کی کہ وہ نیزہ کسی طریقے سے نکل آئے، لیکن وہ نیزہ زمین سے نہ نکلا۔ خولی بدبخت پیچھے آیا اور آ کے امام زین العابدین سے آ کے اس نے کہا، ان کے آپ کے جسد اقدس پہ جو نحیف اور علیل بھی تھے، ان کے جسد اقدس پہ اس نے کوڑے مار کر کہنے لگا، خولی جناب زین العابدین کو اپنے بابا جان سے جا کے کہو کہ قافلہ آگے چلائیں۔ امام زین العابدین بڑی مشکل سے اپنے بابا جان کے پاس گئے، جا کے کہا بابا جان میرے جسم کے اندر کوڑے کھانے کی ہمت نہیں، بابا جان قافلہ آگے چلائیں۔ تو میرے امام کے سر اقدس سے آواز آئی، زین العابدین قافلہ آگے کیسے چلاؤں، تمہاری ہمشیرہ سکینہ تمہارے قافلے کے اندر موجود نہیں۔ جب یہ بات سنی آپ پیچھے گئے، تو کافی دور تک جب پیچھے گئے تو کیا دیکھا کہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا روتی ہوئی اپنے بابا جان کو واضح دیتی ہوئی ان کو ملی، پھر ان کو لے کر آئے، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ ایک یونٹ پر سوار ان کو کر دیا۔ پھر یہ قافلہ چلا اور کوفے کے گورنر ہاؤس کی طرف۔ رات ہو گئی، شمر نے کہا خولی سے کہ سر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے گھر میں لے جاؤ، صبح جب ہوگی تو لے آنا، پھر ہم ابن زیاد کے دربار میں اسے پیش کر دیں گے۔ خولی بدبخت جب سر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام لے کے اپنے گھر گیا، اس نے جاتے ہی، رات کا وقت تھا، سر امام علی مقام کو تندور کے اندر رکھ دیا، کیونکہ اس لیے کہ تاکہ اس کی بیوی کو پتہ نہ چل سکے۔ اس کی بیوی بڑی محبہ اہل بیت تھی، وہ اکثر وہ اپنا ایک واقعہ خولی کو سنایا کرتی تھی خولی بدبخت کو کہ جب میں حج کرنے گئی تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ یکدم ایک طرف سے شور اٹھا، حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے۔ لوگوں نے حجر اسود کو چھوڑا اور جا کے جناب امام علی مقام کے قدموں کو بوسے دینے شروع کر دیے، کیونکہ لوگ کہنے لگے کہ حجر اسود کو کریم آقا نے ایک مرتبہ بوسہ دیا ہے، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو سینکڑوں مرتبہ سرکار نے چوما ہے، اس لیے پہلے امام علی مقام کے قدم چومو، پھر حجر اسود کو بھی چوم لیں گے۔ یعنی وہ محبہ اہل بیت تھی، وہ اس کی بیوی خولی کی۔ اپنا یہ واقعہ اکثر یہ خولی کو اپنے گھر والوں کو سنایا کرتی تھی کہ میں نے بڑے قریب سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ خولی نے وہ سر اقدس تندور میں اس لیے رکھا تاکہ میری بیوی کو پتہ نہ چل جائے۔ جب وہ اندر گیا، جا کے اس کی بیوی نے پوچھا اتنے دنوں سے تو کہاں تھا؟ وہ کہنے لگا معاذ اللہ میں باغیوں سے جنگ کرنے گیا تو ہوا تھا۔ اس نے کھانا مانگا، اس نے کھانا دیا، کھانا کھا کے وہ سو گیا۔ اس کی بیوی بڑی نیک تھی، جب اٹھی نا تہجد کے وقت، تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے،
اس نے کیا دیکھا؟ تندور میں سے ایک نور نکل کر آسمان تک بلند ہو رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں نے تو تندور کی آگ رات کو بجھا دی تھی، لیکن یہ نور اور روشنی کیسی ہے؟ جب وہ آگے گئی تو کیا دیکھا کہ اس تندور کے اندر سر امام علی مقام ہے، جس کے نور سے جن کا نور آسمان تک جا رہا ہے۔ اس نے وہ سر باہر نکالا، جب نکال کے دیکھا اس کی چیخیں نکل گئی، یہ تو وہی حسین ہے کہ جن کی میں نے حج کے موقع پر زیارت کی تھی۔ اس کی چیخیں نکلی، کھولی، بدبخت جاگا، جا کے جب باہر آیا پوچھا کیا ہوا؟ اس کی بیوی نے غصے میں آ کر کہا بدبخت، تو نے تو کہا تھا میں باغیوں سے جنگ کرنے گیا ہوں، یہ تو سر حسین لے کر آ گیا ہے۔ کون حسین؟ سایہ مصطفیٰ حسین، سایہ مصطفیٰ حسین، مائع مرتضیٰ حسین، حسن کی ابتدا حسین، عشق کی انتہا حسین۔ وہ کہنے لگا یہی تو یزید کے باغی ہیں معاذ اللہ۔ اس کی بیوی نے ایک سرد آنکھ کھینچی، کہنے لگی اب میرا تیرا تعلق ختم، میں تیرا گھر چھوڑ کے جانے لگی ہوں۔ وہ کہنے لگا میں نے تمہیں طلاق نہیں دی۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ جب مذہب علیحدہ ہو جائیں تو طلاق کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ کہنے لگا تیرا میرا مذہب علیحدہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں محب اہل بیت ہوں، محب حسین ہوں، لیکن تو قاتل حسین ہے، تیرا میرا مذہب جدا ہے، میں تیرا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اس نے بڑے ترلے منتے کی کہ میرا گھر برباد ہو جائے گا، میرے بچے برباد ہو جائیں گے۔ اس نے کہا اللہ کرے تیرا گھر برباد ہو جائے، تیرے بچے برباد ہو جائیں، تو نے زہرا کے گھر کو اجاڑا ہے، اللہ کرے تیرا کچھ بھی باقی نہ رہے۔ وہ کہہ کر اس نے چادر اوڑی، گھر سے نکل گئی جنگل کی طرف۔ پھر اس کا پتہ نہیں، تاریخ خاموش ہے، اس کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی۔ صبح ہو گئی، کھولی بدبخت سر امام علی مقام علیہ السلام لے کے نیزے پہ چڑھا کے، تو جب یہ سارا قافلہ یزیدیوں کا اور ان مقدس نفوس کا ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو انہوں نے امام علی مقام علیہ السلام کا سر اقدس ایک تھال میں رکھ کر، سونے کا تھال تھا جس میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے اس سر اقدس کو پیش کیا۔ امام زین العابدین جب اس کے سامنے آئے تو وہ بدبخت ابن زیاد کوفے کا گورنر کہنے لگا یہ کون ہے؟ آپ کون ہیں؟ تو امام زین العابدین نے جواب دیا بانوں کا نور چشم ہوں، بانوں کا نور چشم ہوں، عابد ہے میرا نام، سارے جہان میں ایک ہی پودا حسین کا، بولا خبیث تجھ کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا، جائے گی نام بولتی دنیا حسین کا۔ عابد نے ڈانٹ کر کہا خاموش ہے بے ادب، میں زندہ ہوں تو زندہ ہے نام حسین کا، میں زندہ ہوں تو نام ہے زندہ حسین کا، بانوں کا نور چشم ہوں، عابد ہے میرا نام، سارے جہان میں ایک ہی پودا حسین کا۔ اس بدبخت نے کہا کہ اس شہزادے کو بھی شہید کر دیا جائے، لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا اگر اسے شہید کرنا ہے پہلے مجھے شہید کر۔ پھر وہ بدبخت باز آ گیا، جب امام علی مقام کا سر انور سونے کے تھال میں رکھ کے اس بدبخت کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ بدبخت میرے امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پہ وہ چھڑی مارنے لگا۔ اس محفل کے اندر اس وقت حضرت زید بن ارقم صحابی رسول وہاں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا بدبخت اور ظالم ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے ہزاروں مرتبہ کئی مرتبہ سرکار کائنات کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے، ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار۔ جناب گرامی ابن زیاد نے زید بن ارقم سے کہا، کہنے لگا اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، تجھے قتل کروا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم یہ کہہ کے اس کے دربار سے اٹھ کے چلے گئے کہ بدبخت صحابی رسول کا خیال کرتا ہے، نواسہ رسول کا کوئی خیال نہیں، ان کی کوئی عزت و احترام نہیں۔ یہ کہہ کے آپ اٹھ کے اس کے دربار سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر یہ قافلہ دمشق میں یزید بدبخت کے دربار کی طرف ابن زیاد کے دربار سے روانہ ہو گیا، یزید بدبخت کے دربار کی طرف۔ راستے میں جو واقعات ہوئے انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔